حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ، ایک شخص نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا اور حسن خدمت اور حسن صحبت کا حقدار کون ہے؟ سب سے زیادہ من حق الناس بحسن صحابتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال امک، قال ثم من، قال ثم امک، قال ثم من، قال ثم امک، قال ثم من، قال ثم ابوک۔ 3 بار تک پوچھا کہ سب سے زیادہ حق مجھ پر کس کا ہے؟ حسن خدمت اور حسن صحبت کا۔ فرمایا تیری ماں کا، پھر فرمایا تیری ماں کا، پھر فرمایا تیری ماں کا، پھر 4تھی بار پوچھا اس کے بعد فرمایا تمہارے باپ کا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمت فرأیتنی فی الجنہ۔ آقا علیہ السلام نے اپنا خواب بیان فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مجھے خواب آیا ہے، میں سویا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا کہ میں جنت میں تھا۔ فسمعت صوت قارئ یقرأ، تو میں نے جنت میں ایک قاری کو خوبصورتی سے قرآن پڑھتے ہوئے سنا، قرآن پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا۔ میں نے ملائکہ سے پوچھا، فرشتوں سے، فقلت من ھذا، یہ خوش نصیب کون ہے جنت میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ فقالوا ھذا حارثۃ بن النعمان، ملائکہ نے کہا یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حارثہ بن نعمان۔ جواب دیا آقا علیہ السلام نے کذالک البر، کذالک البر وکان ابر الناس بامہ، فرمایا ہاں نیکی کا بدلہ ایسے ہی ہوتا ہے، نیکی کا بدلہ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ اپنی ماں کے ساتھ بہت نیکی کرنے والا تھا حارثہ، اس کو یہی بدلہ ملنا چاہیے تھا جو اللہ نے عطا کی۔ یہ منظر آقا علیہ السلام نے خود خواب میں دیکھا اور بیان فرمایا۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، اور امام نسائی نے سنن کبریٰ میں اور امام حاکم نے بھی بیان کی۔ آپ نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ میں سے ہر ایک نے سنا ہے، ان کا نام آپ جانتے ہیں ان کی ولایت و معرفت کے حوالے سے اور ان کے عشق رسول کے حوالے سے، اس اینگل سے، مگر ان کی شخصیت کا ایک ہی اینگل جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، یاد رکھ لیں یہ واحد تابعی ہیں، واحد جن کا نام لے کر آقا علیہ السلام نے بیان کیا ہے، تابعی کا نام لے کر، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث صحیح۔ اور آقا علیہ السلام نے آپ کی ایک فضیلت بیان کی ہے خود اپنی زبان مبارک، وہ کیا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ عمر جب تمہاری ملاقات ہو اویس سے جو کرم کا رہنے والا ہے تو اس کی پہچان یہ ہے اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ بڑی نیکی اور احسان کرنے والا ہے، اور اس کا اجر اللہ نے کیا دیا کہ اگر وہ اللہ کا نام لے کر کسی عمل کے ہونے کی قسم کھا دے لا برہ، تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر کے رہتا ہے۔ اسی وجہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب جنت جب ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دی تو اولاد کے لیے فضیلت بتا دی اور ماں کے لیے ذمہ داری بتا دی کہ اے ماں تیری اولاد کی جنت تیرے قدموں کے نیچے ہے۔ اب اللہ پاک نے یہ تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے، تو چاہے تو اولاد کو جنت بھیج دے، جنتی بنا دے، اور چاہے تو اپنی اولاد کو دوزخی بنا دے، دوزخ کی راہ پہ چلا دے، چونکہ تیری گود میں پل رہی ہے، وہ بولی تجھ سے سیکھ رہی ہے، طور اتوار تجھ سے سیکھ رہی ہے، تعلیم اور شعور تیرے ذریعے لے رہی ہے، اب تیری مرضی تو اسے جنت کی راہ پہ ڈالتی ہے یا دوزخ کی راہ پہ ڈالتی ہے۔ تو اگر اولادیں خدا نہ خواستہ دوزخ کی راہ پہ گئیں تو مواخذہ صرف اولاد کا نہیں ہوگا، جیسے ماں کا حق خدمت میں پہلے ہے اس طرح گرفت گریبان بھی ماں کا سب سے پہلے پکڑا جائے گا، کیونکہ اس کی گود میں پلی، پھر باپ کا پکڑا جائے گا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، ذمہ داری بھی دونوں پر ہوگی، دونوں پر عائد ہوگی، کہ جب اولاد کو بنانے سنوارنے کا وقت تھا، انہیں نیکی اور بدی کا فرق سکھانے کا وقت تھا، انہیں جنت یا دوزخ کی راہ پہ ڈالنے کا وقت تھا، اس وقت کیوں نہیں پرواہ کی؟ بات کے شکوے ریلیونٹ ہیں۔